بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ شاہد ہے کہ برصغیر پاک و ہند پر مسلمانوں نے محمد بن قاسم سے بہادر شاہ ظفر تک لگ بھگ 1000 برس بلا شرکت غیر حکومت کی ہے۔ اس دوران سلاطین دلی کا راج رہا تو خاندان غلامہ نے بھی اس خطے پر حکمرانی کی۔ پھر مغلیہ خاندان کا طویل عہد اقتدار شروع ہوا اور بام عروج پر پہنچنے کے بعد بالآخر زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ اسی دوران برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار اور تجارت کے لبادے میں جہاں آئی اور آہستہ آہستہ مقامی وسائل اور ذرائع پر اپنا تصور بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے یہاں کے تخت و تاج پر قبضہ جما لیا۔ ہندو بنیے نے مسلمانوں سے آزادی پا کر نئے آقاؤں کو خوش آمدید کہا اور ان کے عہد اقتدار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگا، مگر مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں دل سے قبول نہ کی اور 1857 میں سیاسی، معاشی اور تعلیمی پسماندگی کے باوجود انگریزوں کے غاصبانہ قبضے کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے اپنی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس مہم جوئی میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور انگریز حکمرانوں نے اس بغاوت کو کچل ڈالا، مگر انہیں اس حقیقت کا شدت سے ادراک ہو گیا کہ مقامی باشندوں کو زیادہ دیر تک بزور شمشیر غلام بنائے رکھنا محال ہے۔ اس شکست کے اسباب اور محرکات کا بغور جائزہ لینے کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے تعلیم کے شعبہ میں ترقی کرنے اور ان میں سیاسی بلوغت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک مربوط اور منظم پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو سیاسی، معاشی اور تعلیمی شعبوں میں مضبوط اور مخالفین کی شاطرانہ چالوں کو سمجھنے کے قابل بنانا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں تاج برطانیہ نے برصغیر پاک و ہند کے مقامی لوگوں کو اپنے اقتدار میں آہستہ آہستہ شامل کرنا شروع کیا اور قانون ساز اداروں سے سرکاری ملازمتوں تک آبادی کے تناسب سے حق نمائندگی دینے کے عمل کا آغاز ہوا۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں آبادی میں واضح برتری حاصل تھی، لہٰذا انہوں نے اس موقع پر خوب فائدہ اٹھایا اور انگریز حکمرانوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے ان کے اقتدار میں حصہ دار بننے لگے۔ اس دوران مفکر پاکستان، شاعر مشرق سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری کے لیے اپنی فکر انگیز شاعری کا استعمال کیا اور ان میں احساس خودداری، تابناک ماضی سے آشنائی اور آنے والے روشن مستقبل سے آگاہی کے لیے اپنے اشعار کو ہتھیار بنایا، اور 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شمال مغربی علاقوں پر مشتمل مسلم اکثریتی آبادی کی بنیاد پر ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے متلاشی رہے، مگر جلد ہی انہیں بنیے کی ہاتھ ڈرمی، تنگ نظری اور متصابانہ نظریات کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ تاج برطانیہ سے آزادی کی صورت میں ہندو اپنی عددی اکثریت کا خوب فائدہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں کو استحصال اور ظلم کا نشانہ بنائیں گے، جس کا عملی مظاہرہ 1937 میں بننے والی کانگریسی وزارتوں میں انہیں بخوبی دیکھنے کو مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کے خاتمے پر قائد اعظم نے یوم نجات منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد تحریک پاکستان کی باقاعدہ منظم انداز میں بنیاد ڈال کر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی شبانہ روز کاوشیں شروع کر دیں۔ 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی کی ولولہ انگیز قیادت میں دنیا کے نقشے پر پاکستان کی شکل میں ایک الگ ملک ظاہر ہوا۔ 27 رمضان المبارک کے بابرکت دن قائم ہونے والا یہ ملک
کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ یہ دراصل ہمارے لیے رب کریم کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد متعدد موقع پر بانی پاکستان کی تقاریر اور خطبات اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ قیام پاکستان کا اولین مقصد محض ایک خطہ اراضی کا حصول نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ملک قائم کرنا تھا جس میں سنہری اسلامی اصولوں اور اقدار کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنی زندگیاں ڈھالنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس ضمن میں قائد اعظم کے فرمانبردار بالکل واضح ہیں۔ 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں اپنے خطاب میں انہوں نے فرمایا، اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اسی طرح 26 مارچ 1948 کو چٹاگانگ کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وشگاف الفاظ میں کہا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا، اس کی خاطر اس کے لیے جدوجہد کی اور اسے اس لیے حاصل کیا کہ ہم اپنی روایات کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے میں جسمانی اور روحانی طور پر قطعاً آزاد ہوں۔ اخوت، مساوات اور رواداری، یہ ہمارے مذہب، تہذیب اور تمدن کے بنیادی نکات ہیں۔ قائد اعظم نے مزید کہا، اسلامی اقدار کو اپنانا انسانی ترقی کی معراج پر پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ اقدار دراصل ایک مثالی معاشرے کی تخلیق کی ذمہ دار ہیں، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے قیام کے محض 1 سال بعد ہی بانی پاکستان ہم سے بچھڑ گئے اور اس کے ساتھ ہی ملک میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، قرارداد مقاصد کو عملی طور پر پس پشت ڈال دیا گیا اور 9 سال تک ہمیں پہلے آئین کے لیے انتظار کرنا پڑا۔ ہماری اشوریہ ایوان نے اقتدار پر قبضے میں مصروف عمل رہی، جس کے نتیجے میں یکے بعد دیگرے کئی وزرائے اعظم محلیاتی سازشوں کا شکار ہوئے اور ارض پاک کو طاقت، دولت، اقتدار اور لوٹ کھسوٹ کی اندھیری نگری میں جھونک دیا گیا۔ ہماری 74 سالہ قومی تاریخ میں ہمارے طالع ازماؤں، سیاستدانوں، وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور عاقبت اندیش حکمرانوں نے وطن عزیز کو عظیم تر بنانے کے نعرے لگا کر دراصل اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ قائد اعظم کے پاکستان کو اسلام کے سنہری اصولوں اور درخشندہ روایات کی روشنی میں ڈالنے کے بجائے یہاں اکبرہ پروری، رشوت ستانی، منافع خوری، گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی، قانون شکنی، موقع پرستی اور لوٹ کھسوٹ پر مبنی بدترین نظام رائج کیا گیا۔ محض چند خاندان اور چند گنے چنے افراد کروڑوں پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے پر مامور نظر آئے۔ غریب، نادار، بے کس اور پسماندہ عوام ہر الیکشن کے موقع پر نئی امیدوں، نئے نعروں، نئے وعدوں اور مکر و فریب پر مشتمل نئی چالوں سے دھوکہ کھاتے رہے، مگر اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ کر سکے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان گندم تک درآمد کرنے پر مجبور ہے۔ پانی کی فراہمی کے باوجود لاکھوں ایکڑ رقبہ ناقابل کاشت ہے۔ ایک طرف توانائی کا بحران تو دوسری طرف مہنگائی کے طوفان نے غریب کی زندگی عجیب بنا رکھی ہے۔ خوش آئند امر یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے نچلے طبقے کو معاشی تحفظ فراہم کرنے کے لیے کئی ایک عملی اقدامات کیے ہیں، جن میں پناہ گاہوں، لنگر خانوں، احساس پروگرام، بلا سود قرضوں کی فراہمی، کامیاب نوجوان پروگرام، کامیاب کسان پروگرام اور تعمیراتی شعبے میں مراعات اور ٹیکس سے استثناء جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ہمارا 74واں یوم آزادی اس عمل کا متقاضی ہے کہ پاکستان کو اشوریہ کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جائے، جو اسے حقیقی معنوں میں خوددار، خود مختار اور خوشحال ملک بنائے۔
جس کے لیے ہمارے اسلاف نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست جہاں پناہ گاہ اور لنگر خانے میں جانے والے کوئی نہ ہوں، یہاں حیات جرم نہ ہو اور زندگی وبال نہ ہو۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔